نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذا نقر في الناقور پھر جب سور میں پھونکا جائے گا فذلك يومئذ يوم عسير تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا علی الکافرین غیر یسیر کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں ارشاد فرمانے کے بعد آیت نمبر 8 سے اللہ رب العالمین نے بدبخت کافروں کے لیے وعید بیان فرمائی۔ چنانچہ ان 3 آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا تو وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ان کی کوئی تدبیر ان کے کام نہ آئے گی، ان کا کوئی عذر قبول نہ ہوگا، ان کی ساری آسیں امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ اسی طرح فرمایا کہ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو وہ دن عذاب اور برے حساب کے اعتبار سے سخت دن کافروں کے لیے ہوگا، اور وہ کافروں پر آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان سے سخت حساب لیا جائے گا اور ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اور اس دن ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہوں گے، ان کے اعضاء کلام کریں گے، اور وہ محشر کے میدان میں سب لوگوں کے سامنے رسوا و ذلیل ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہ کافر اس دن ذلیل و رسوا ہوں گے، لیکن قیامت کا دن مومن اللہ کے فضل سے وہ نہ ذلیل ہوں گے نہ رسوا ہوں گے، بلکہ اللہ کے فضل سے مومنین پر قیامت کا دن بھی آسان ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، اسے مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، وجعلت له مالا ممدودا، اور اسے وسیع مال دیا، وبنین شہودا، اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے، ومہدت له تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے نعمتوں کو خوب بچھا دیا، ثم یطمع ان ازید، پھر وہ لالچ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، وہ تو میری آیتوں سے دشمنی رکھتا ہے، سأرہقہ صعودا، جلد ہی میں اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں گا۔ ان 7 آیات کریمہ کا شان نزول میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، اسے مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ یہاں سے جو آیت نمبر 11 سے مضمون شروع ہو رہا ہے سورہ مدثر کا، آگے تک چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے ولید بن مغیرہ مخزومی، یہ کافر اپنی قوم میں وحید یعنی یکتا کے لقب سے مشہور تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے مفسرین نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی ناراضگی اور اپنے غضب کا اظہار فرمایا، جیسے کہ ابھی آپ نے ترجمے میں سماعت کیا، اور اس قسم کا کلام غصے اور غضب کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس غضب شدید کی وجہ جو ہے وہ آیت نمبر 18 ابھی آگے آئے گی کہ کیا وجہ تھی کہ یہ جو غضب اللہ نے فرمایا اس کی وجہ آگے آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے اس پر جو نعمتیں، جو اس پر اپنے انعامات کی بارش کی، اس کا ذکر کیا۔ یہاں سے صرف اس کی احسان فراموشی اور کفران نعمت کا ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے۔ وحیدہ جو لفظ آیا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا،
کہ آپ چھوڑ دیجئے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا یہ وہی تھا۔ اس کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ اب یہ مفسرین جو ہوتے ہیں وہ عربی گرامر کے حساب سے پھر اس کے حساب سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، جیسے کہ وہ فرماتے ہیں خلقت، یہ جو تو ضمیر ہوتی ہے اس کا فاعل حال ہوگا، تو مفسرین کہتے ہیں مطلب یہ ہوگا کہ میں نے، اللہ فرماتا ہے، کسی مدد کے بغیر اس کو پیدا کیا، یعنی ولید بن مغیرہ کو پیدا کیا، میں نے کسی مدد کے بغیر اس کو پیدا کیا، اور مجھے اسے ہلاک کرنے کے لیے کسی دوسرے کی اعانت کی ضرورت نہیں، محبوب اسے چھوڑ دیجئے مجھ پر۔ اگر دوسرا قول مفسرین نے اس کا یہ لکھا کہ اگر یہ مفعول کی ضمیر محذوف ہو تو خلقتہ کا حال ہوگا، تو اس صورت میں اس کا معنی یہ بنے گا، یعنی پہلے والا اگر وہ فاعل کا حال ہوگا تو وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اگر یہ مفعول کا حال بنے گا تو اس صورت میں معنی یہ بنے گا کہ میں نے، اللہ فرماتا ہے، میں نے اس کو اس حالت میں پیدا کیا کہ وہ تنہا تھا، نہ اس کے پاس مال و دولت تھا، نہ زمین تھی، نہ باغات تھے، نہ اس کے پاس کوئی بیٹا تھا، نہ کوئی ملازم تھا۔ اب ہم نے اس پر احسان فرمایا کہ اس کو اتنا مال دے دیا کہ جو ختم ہونے کو نہیں آتا، اتنا اللہ نے اس کو دیا تھا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ 10 بیٹے اور یا 12 بیٹے اللہ نے اسے دیے، اور وہ 12 کے 12 بیٹا کسب رزق سے مستغنی ہیں، یعنی تجارت کے لیے اس کے بچوں کو دور دراز ملکوں کی خاک نہیں چھاننا پڑتی کہ باپ محنت کر رہا ہے تو بچوں کو بھی محنت، وہ بیٹے یعنی گھروں میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیٹے دیے کہ شہودا، کہ وہ ہر وقت اس کے پاس رہنے والے ہیں، ایسے بیٹے کہ اس کی نظروں کے سامنے ہیں، یعنی وہ 10 ہیں یا 12 ہیں، مفسرین کہتے ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ اور فرمایا کہ نہ انہیں کھیتی باڑی میں سارا دن مصروف رہتے ہیں، بلکہ تمام ضروریات سے بے نیاز ہو کر ہر وقت اپنے باپ کے پاس حاضر رہتے ہیں، اپنے باپ کے سامنے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے وہ دیے کہ جو پاس رہنے والے۔ شہود کا معنی مشہور و معروف یہ بھی کیا گیا کہ یعنی بیٹے جو ہیں وہ باپ کی وجہ سے بغیر کسی محنت کے نامور بھی ہیں اور مشہور بھی ہیں، معزز بھی ہیں، اور لوگ اپنی حاجات ان کے پاس لے کر حاضر ہوتے ہیں، یعنی یہ اللہ نے انہیں عزت دی۔ اب آپ اس کا شان نزول سنیں گے تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب سنیے شان نزول۔ شان نزول یہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ مخزومی جو تھا، وہ اب جب اس کو اتنا اللہ نے سب کچھ دیا تو اس کی معاشرے میں عزت یہ تھی کہ قوم قریش میں یہ مکے کا سب سے رئیس ترین آدمی تھا، اور اس کو ریحانۃ قریش کہا جاتا تھا، یعنی قریش کا پھول، یعنی قریش کے پورے قبیلے میں ایک گل خندہ یعنی اس کا نام تھا۔ اور یہ اپنے آپ پر اتنا فخر کرتے ہوئے یہ اپنے آپ کو، یہ دیکھیے، یہ تھی خود پسندی اور حب جاہ، کہ یہ اپنے آپ کو وحید بن وحید کہتا تھا، یعنی یہ کہتا تھا کہ یگانہ فرزند یگانہ، یعنی متکبرانہ انداز میں اپنے آپ کو وحید کہتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے وہی لفظ لایا کہ فرمایا کہ یہ اپنی قوم میں وحید کے لقب سے یکتا مشہور تھا۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں یہ جو 7 آیات ہیں کیا فرمایا؟ مفسرین کہتے ہیں اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی طرف سے اس سے انتقام لینے کے لیے میں کافی ہوں کہ جسے میں نے اس کی ماں کے پیٹ سے مال اور اولاد کے بغیر اکیلا پیدا کیا، پھر میں نے اس پر انعام کیا، اسے کھیتیوں، کثیر مویشیوں، تجارتوں سے وسیع مال دیا، اور اسے ایسے 10 بیٹے دیے جنہیں مالدار ہونے کی وجہ سے مال کمانے کے لیے سفر کرنے کی حاجت نہ تھی، اس لیے کہ وہ سب کے سب باپ کے سامنے حاضر رہتے، اور میں نے اس کے لیے دنیاوی نعمتوں کو اتنا خوب بچھا دیا کہ اسے قوم میں عزت و مرتبہ دیا، ریاست بھی اسے عطا فرمائی، عیش بھی دیا، لمبی عمر بھی دی،
فرمایا پھر بھی وہ میری ناشکری کے باوجود حرص اور ہوس اس کی اتنی ہے کہ یہ امید کرتا ہے کہ میں اسے مال بھی اور دوں، اولاد بھی اور دوں، اور زیادہ دوں۔ اللہ فرماتا کلا، ہرگز نہیں، اب میں اسے ہرگز نہیں دوں گا، اور آج کے بعد اس کے کفر کے ہوتے ہوئے اس کی نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہ کان لآیاتنا عنیدا، فرمایا کہ وہ میری آیتوں سے دشمنی رکھتا ہے، سأرہقہ صعودا، اور وہ ان آیات کا انکار بھی کرتا ہے، پھر اس کی سزا جو ہے وہ بیان کی۔ اب یہاں پر کتنا اللہ نے دیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس جو ترجمان القرآن ہیں اس امت کے، وہ اس آیت کو کھولتے ہیں کہ اللہ نے اسے کتنا وسیع مال دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کے بعد، اب آپ سنیے گا اس زمانے کے حساب سے اس کو کتنا دیا، فرمایا کہ 9000 مسقال، یعنی آج کے دور کا تقریباً 3375، یعنی 3375 تولے اس کے پاس چاندی تھی، اور اس کے پاس اونٹ، گھوڑے، مویشی اتنے زیادہ تھے کہ مکے سے لے کر طائف کا پورا علاقہ اتنا، یہ جتنا بھی تھا، یہ اس زمانے میں یہ سب سے بڑی قیمتی دولت تھی۔ اونٹ، گھوڑے، مویشی یہ اتنے اس کے پاس تھے کہ مکے سے لے کے طائف تک کا علاقہ پورا بھر جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں بکریاں، غلام، لونڈیاں سب اللہ نے اسے دیا۔ اور یہاں تک حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ولید بن مغیرہ کے پاس 1,00,000 دینار موجود تھے، اور طائف کے میدان میں ایک اتنا بڑا ایسا باغ تھا کہ جو سال کے کسی وقت بھی وہ پھلوں سے خالی نہیں رہتا تھا، اتنا اللہ نے اسے دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ ولید بن مغیرہ کے 10 بیٹے تھے، اس میں سے علماء کہتے ہیں کہ 3 بیٹے جو تھے وہ مشرف با اسلام ہوئے، اور ایک کو تو آپ سب جانتے ہیں، بتائیے کون سے؟ آپ سوچئے کہ وہ ایک بیٹے کا نام آپ سارے جانتے ہیں، ولید بن مغیرہ کے ایک بیٹے جو تھے وہ ہمارے حضور کے اسلامی لشکروں کے مشہور سپہ سالار اور ملک شام کے فاتح، جنہیں دنیا سیف اللہ کہتی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے باپ کیسا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے سیف من سیوف اللہ، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جو ہیں وہ حضرت خالد بن ولید جو ہیں یہ اسی ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا نا کہ کلا، ہرگز نہیں، تو مفسرین کہتے ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد ولید کے مال، اولاد، عزت، مرتبے میں کمی ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بڑی ذلت اور خواری کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ اور سأرہقہ صعودا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ میں اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں گا، یہ کون سا پہاڑ ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بتا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صعود جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے کہ جس پر کافر کو 70 سال تک چڑھایا جائے گا، اور پھر 70 سال تک اسے اس پہاڑ سے نیچے گرا دیا جائے گا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور اسے عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس جو ہیں وہ انہوں نے صعود کا معنی بھی یہ کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم، اللہ فرماتا ہے، ہم اسے ایسے عذاب کی مشقتوں میں مبتلا کر دیں گے کہ جس میں اس کو پل بھر کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی آرام نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ گستاخ تھا، تو یہ کیوں تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کل وہ آیات آ رہی ہیں۔ اس نے کون سی گستاخی کی تھی؟ کون سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے بہتان لگایا تھا؟ اور وہ کون سا بہتان ہے؟ وہ اگلی 18 نمبر آیت میں آ رہا ہے، کل انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی گستاخی، بدبختی سے، بے ادبی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ ہماری نسلوں میں اور ہمیں بھی مرتے دم تک اللہ گستاخی سے بچائے، اور ہمارے نسلوں میں کوئی گستاخ رسول پیدا نہ ہو، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بے ادبیوں سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی
سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، قرآن حکیم کا فہم نصیب فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کا نور، اس کا فیضان نصیب فرما، قرآن حکیم کی برکتیں عطا فرما، قرآن حکیم کی برکت سے ہماری پریشانیاں دکھ تکلیف دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یاسمین، شگفتہ، نجم و ثاقب، محمد خرم اور کئی بیمار ہیں جنہوں نے نام لے کر کہا، اللہ تمام بیماروں کو شفا دے دے۔ اللہ ہمارے جسموں میں جو بیماریاں دور کر دے، ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں انہیں دور کر دے، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، مرتے دم تک اپنے سوا کسی کا کسی لحاظ سے ہمیں محتاج نہ کرنا۔ اللہ ہمیں شکر کرنے والی زبان و دل دے دے، نا شکری نا فرمانی گناہوں سے نفرت عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔